نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ النساء آیت نمبر 8، لفظی ترجمہ اور تفسیر۔ وَإِذَا، اور جب، حاضرہ حاضر ہو، القسمۃ تقسیم کے وقت، اولو القربیٰ رشتہ دار، والیتامى اور یتیم، والمساکین اور محتاج مسکین، محنت کرنے والے، فارزقوہم تو رزق دو ان کو، منہ اس میں سے، وقولوا اور کہو، لہم ان سے، قولاً بات، معروفہ بھلی۔ تفسیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ، اور جب حاضر ہوں تقسیم کے وقت، جب حاضر ہوں کون؟ اولو القربیٰ والیتامى والمساکین، قرابت دار، یتیم اور مساکین، ضرورت مند لوگ، غریب لوگ، مسکین لوگ، فارزقوہم تو دو ان کو، منہ اس میں سے، یعنی اصل مال میں سے، تقسیم کیے جانے والے مال میں سے ان کو دو، وقولوا لہم اور کہو ان کو، قولا معروفا بات بھلی، اچھی بات کہو، اچھے اخلاق سے پیش آؤ ان کے ساتھ۔ پچھلی آیت تو وارثوں سے متعلق تھی کہ کون کون وارث ہے، اور یہ آیت محروم المرث لوگوں کے متعلق ہے کہ وراثت میں ان کا مکمل یا طے شدہ حصہ نہیں ہے۔ یہ ہیں تو رشتہ دار، محروم المرث ہیں، کہتے ہیں میراث کو، تو رشتہ دار لیکن میراث سے محروم ہو۔ مثلاً کچھ لوگ تو ایسے ہیں جن کا لازماً میراث میں حصہ ہوتا ہے، وہ وارث ہوتے ہیں، جو فوت ہو جائے انہیں تو ہر صورت میں ملنا چاہیے۔ وہ کون ہے؟ ماں باپ، اولاد ہوتی ہے، شوہر یا بیوی، ان کے حصے لازم ہوتے ہیں، لیکن ان کے علاوہ اور بھی کچھ حصے دار ہوتے ہیں۔ خاندان میں کچھ اور لوگ بھی ہوتے ہیں، مثلاً بہن بھائی، ان کے بچے، کزن، یہ رشتہ دار ہیں، قریبی لوگ ہیں، بعض اوقات ساتھ ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں، اور بعض اوقات دو بھائی ایک گھر میں بھی رہ رہے ہوتے ہیں۔ اب ایک فوت ہو گیا، اب اس کی جائیداد میں اس کے بچوں کو ملے گا، اس کے ماں باپ کو ملے گا، اس کی بیوی کو ملے گا، لیکن اس کے بھائی جو اسی گھر میں ساتھ رہ رہا ہے، اسی کے بچے جو اس گھر میں ساتھ اس کے رہ رہے ہیں، ان کو وراثت میں کوئی طے شدہ فکس حصہ نہیں ملے گا۔ اب ساری تقسیم کا کام ان کے سامنے ہو رہا ہے، وہ بیٹھے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں، یعنی جو بھائی فوت ہوا ہے اس کا مال تقسیم ہو رہا ہے، سب لوگ اکٹھے ہیں، اکٹھے رہتے ہیں۔ کبھی کسی نے ایسا بٹوارا دیکھا ہے؟ ہمارے ہاں عام طور پر تقسیم ہوتا ہے، کہاں ہے؟ نہیں ہوتا، جو جس کے ہاتھ لگا وہ بس سمیٹ لیا اس نے، یا ادھر ادھر دے دیا۔ لیکن اگر آپ نے کبھی دیکھا ہو تو دردناک منظر کبھی زندگی میں بھول نہیں سکتے کہ دنیا کے مال کی حیثیت کیا ہے۔ وہ چیزیں جو انسان سمیٹ سمیٹ کے رکھتا ہے اور اس کی چابیاں تک کی حفاظت کرتا رہتا ہے، کسی کو جھانکنے نہیں دیتا کہ ہمارے پاس بھیک میں کوئی مانگ نہ لے، بینک اکاؤنٹ کا کسی کو پتہ نہ ہو، یہ سارا کچھ لوگوں کے سامنے پھر آ جاتا ہے جب وہ دنیا سے چلا جاتا ہے۔ پھر اس کے حصے بنتے ہیں، پھر حصے دار لے جاتے ہیں وہ مال جس کو وہ سمیٹ سمیٹ کر کے رکھتا ہے۔ دنیا کی اصل حقیقت جسے مچھر کے پر کے برابر کہا گیا کہ اگر اس کی یہ حیثیت بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کسی کافر کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ دیتا۔ تو بہرحال جو جمع کرتا ہے
ہر انسان کو مختلف چیزیں جمع کرنے کا شوق ہوتا ہے. کوئی انسان اپنے گفٹ سنبھال کر کے رکھتا ہے، خود استعمال نہیں کرتا. تو کسی کو ٹکٹیں جمع کرنے کا شوق ہوتا ہے. تو یہ کیا، یہ کباڑ ہے. کسی کو کچھ جمع کرنے کا شوق ہوتا ہے، سنبھال کے انسان رکھتا ہے. جو انسان اپنی زندگی میں استعمال نہیں کرتا، بعد میں یہ لوگوں کے ہاتھ لگے، اس میں ہم سب کے لیے عبرت کی بات ہے کہ ہم ضرورت کی چیزیں اپنے پاس رکھیں. ہمارے سامنے بھی ایک خالہ جی تھی، بہت کچھ سنبھال کر رکھا تھا انہوں نے. جب وہ فوت ہو گئی تو کیا ہوا، کچھ بھی تو ساتھ نہیں گیا. ان کی ایک بیٹی تھی، اس بیٹی نے اماں کا جو مال تھا، جو چیزیں تھیں، وہ لوگوں میں تقسیم کر دی. اب اس کی بھی ایک بیٹی اور 3 بیٹے تھے. اب یہ جو خالہ جی تھی، جو بالکل ہمارے سامنے رہتی تھی، ان کا بہت آنا جانا تھا. درس میں بھی اکثر وہ میرے ساتھ جایا کرتی تھی. ایک دن ان کو بلانے کے لیے میں نے اپنی بیٹی کو بھیجا، لیکن انہوں نے دروازہ نہ کھولا. میں درس پہ چلے گئی. بعد میں آ کر پھر میں نے بچے کو بھیجا کہ جاؤ، خالہ جی درس پہ نہیں آئی، کیا وجہ ہے. جب ہم واپس آئے تو دیکھا دروازہ نہیں کھول رہی، تو دروازہ توڑنا پڑا. دیکھا کہ وہ فوت ہو چکی تھی. ان کے ہاتھ میں تسبیح تھی، وہ پڑھتے پڑھتے ہی فوت ہو چکی تھی. رمضان المبارک کا مہینہ تھا اور یہ تاک رات تھی. ہر رمضان کو وہ اعتکاف کیا کرتی تھی. تو ان کی موت اتنی اچھی آئی، روزے کی حالت میں، اور تسبیح کرتے کرتے ان کو موت آئی. ہم نے ان کی بیٹی جو لاہور رہتی تھی اطلاع دی، اور وہ بھی آ چکی تھی. ان کی تدفین کے بعد پھر ان کی بیٹی واپس چلی گئی، اور جاتے جاتے ماں نے جو چیزیں سنبھال کے رکھی تھی، کچھ تو اس نے اپنے لیے رکھ لی، کچھ لوگوں میں بانٹ دی. اور کچھ عرصے کے بعد یہ بیٹی بھی وفات پا گئی. اب وہ جو چیزیں تھیں جو خالہ جان کی، یعنی اس کی ماں کی چیزیں تھیں، اور اس کا جو مکان تھا، جگہ تھا، اس پر اس کے شوہر نے قبضہ کر لیا. اس نے کچھ چیزیں بیچ دی اور کچھ نکال کر باہر پھینک دی. تو بہرحال ضرورت سے زائد جو چیزیں ہمارے پاس موجود ہوں، کوشش کریں کہ جو استعمال میں نہیں ہوتی، اگر وہ کسی اور کے استعمال میں ہے تو اس کو دے دیں، اس تک پہنچا دیں، تاکہ کوئی اور اس سے فائدہ اٹھائے اور ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. اور ساتھ ساتھ ہی نکلتا جائے، اپنے ہاتھ سے ہی نکلتا جائے. جو چیز ہم اپنے ہاتھ سے دیں گے وہی ہمارے کام آئے گی. اللہ یہ کہ کوئی چیز کام کی ہے جو وارثوں کے کام آئے، کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ وارثوں کو ہاتھ پھیلانے کے لیے نہ چھوڑو، کہ وہ سارا کچھ اس طرح دے دیں. جو وراثت ہے وہ بھیک مانگتے پھرے. جو وارث ہیں، جو وراثت لینے کے حقدار ہیں، وہ بھیک مانگتے پھرے، ان کے لیے کچھ بھی نہ چھوڑے. تو عام روزمرہ کی چیزیں، ان میں بیکار چیزیں اکٹھی نہیں رکھنی چاہیے، نہیں کرنی چاہیے. اب آپ دیکھیں کہ اچانک موتیں کتنی ہوتی ہیں، پتہ نہیں ہوتا کہ کل کیا ہوگا. اب یہ ہے کہ 2 بھائی ایک گھر میں رہتے ہیں، اکٹھے رہتے ہیں، تو ایک کی ڈیتھ ہو گئی. اب مال تقسیم ہونے لگا ہے، کچھ بیوی کو جائے گا، کچھ اس کے بچوں کو جائے گا، کچھ ماں باپ کو جائے گا. اب وہ بچے جو کزن ہیں، جو ساتھ کھیل رہے ہیں اور دیکھ بھی رہے ہیں کہ اس کو یہ مل رہا ہے، ان کو یہ مال مل رہا ہے، اب ان کے دل میں بھی تو بات آئے گی نا کہ ہمیں بھی اس میں سے کچھ ملے. تو فرمایا کہ اس میں سے ان میں بھی کچھ بانٹ دو، کچھ دے دو. جہاد میں اے ہوسٹس اگر کچھ بانٹ رہی ہو نا، تو انسان کے دل میں آتا ہے کہ یہ ہمیں بھی دے. اگرچہ اس چیز کی ضرورت نہیں بھی ہوتی، اگر وہ اگنور کر دے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے انسان کو. تو ہم سوچتے ہیں کہ اس نے میرے ساتھ کیوں کیا. آپ نے دیکھا ہوگا اگر کوئی کھجوریں ہی بانٹ رہا ہو، کسی ایک کو چھوڑ دے یا وہ آپ کو چھوڑ دے، چاہے بھول کے چھوڑ دیا جائے، تو جس کو چھوڑ دیا جائے اس کے دل پہ کیا گزرے گی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ چونکہ ہم سب پر اتنا مہربان ہے کہ وہ یہاں پر اس آیت کے ذریعے لوگوں کی دلداری کر رہے ہیں، دل رکھ رہے ہیں کہ ان کا اگرچہ حصہ فکس نہیں ہے، لیکن کیا ہے کہ ان کو بھی کچھ دے دو. چاہے ان کا حصہ نہیں ہے،
یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ میت کے پیچھے جو وارث ہیں، جو تقسیم کرنے لگے ہیں ان کے مال کو، تو ان سے کہا جا رہا ہے کہ جو تمہارے سامنے بیٹھے ہیں یا پاس بیٹھے ہیں ان کو کچھ نہ کچھ دے دو۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ 3 دن تعزیت کے لیے چلتے رہتے ہیں، بعض دفعہ تو اس سے زیادہ ہی لمبا 40واں تو پتہ نہیں کیا کیا اس کے اوپر چلتا رہتا ہے۔ تو یہ چیزیں سنت سے ثابت نہیں ہیں، اپنے پاس ہی بنائی باتیں ہیں، یہاں رسم و رواج ہے دادا بابا کے، تو پھر ساتھ ایجادات کر لی کہ میت کی روح بھی آتی رہتی ہے۔ حالانکہ واضح حدیث ہے، قرآن پاک میں آتا ہے کہ برزخ حائل ہو جاتا ہے، پردہ حائل ہو جاتا ہے، ادھر سے ادھر کسی نے آنا ہے نہ ادھر سے ادھر کسی نے جانا ہے، نہ یہاں سے کوئی جا کر کچھ دیکھ سکتا ہے کہ ہمارا جانے والا کہاں بیٹھا ہے، کیا کر رہا ہے۔ محلوں میں آنا جانا لگا رہتا ہے، غریب مسکین کا بھی آنا جانا لگا رہتا ہے، بعض اوقات نہیں بھی مانگتے تو کوئی نہ کوئی اپنی ضرورت کے تحت ادھر ادھر وزٹ پہ پہنچ ہی جاتا ہے۔ گھروں میں اکثر لوگ آ کر بیٹھے رہتے ہیں، تو کبھی آپ نے سمجھا کہ وہ کیوں بیٹھے ہیں، انہیں کچھ چاہیے ہوتا ہے، ان کی اپنی جات تو ہوتی نہیں، پھر کسی نے پکڑا تو کچھ دے دیا تو انہوں نے لے لیا، کسی نے روٹی پوچھی اور کھا لی۔ تو ایسے ضرورت مند لوگ اگر حاضر ہوں تو ان پر خرچ کرو۔ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةِ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ۔ اب کیا ہے کہ تقسیم شروع ہو گئی، رشتہ دار بھی ہیں، یتیم بھی ہیں، مسکین بھی ہیں۔ تو مسکین کو مسکین کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ وہ ساکن رہتا ہے۔ تم ان کے چہروں سے، ان کی شکلوں سے ان کو پہچان لوگے۔ وہ لوگوں کے پیچھے پڑ کے مانگتے نہیں، وہ ہاتھ نہیں پھیلاتے، وہ چمٹتے نہیں ہیں۔ تو کیا کرو؟ ان کو بھی دے دو جو تم سے نہیں مانگ رہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ عطا، بخشش دینا، انہیں بھی دو۔ منہو، کس سے؟ اس میں سے، اصل مال میں سے جو تقسیم ہونے لگا ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ پیچھے کہا تھا کہ ہر چیز ہی تقسیم ہوگی، کوئی چیز تقسیم سے باہر نہ ہوگی۔ یہ اس وقت جب سارے بیٹھے ہوں اور آپس کے مشورے سے کہ چلو یہ میت کے نام پر مل کر صدقہ کر دیتے ہیں۔ ہم سب سے پہلے تو اس کو دیں جو تمہارے پاس آ کے بیٹھے ہوں۔ لوگ ان کو محروم کر دیتے ہیں اور باہر نیکیاں کرتے رہتے ہیں۔ گھر کے اندر رشتہ داروں پہ نیکیاں نہیں کرتے، باہر نیکیاں کرتے ہیں۔ میت کی اگر وصیت نہیں بھی ہے تو جو بھی وہاں حاضر ہے سارے رشتہ دار مل کر اس پر صدقہ کریں، مال اس کو دیں، اگر پتہ ہے کہ یہ مسکین ہے، یہ غریب ہے۔ کئی مرنے والے جو ہوتے ہیں انہوں نے تو لسٹ بنائی ہوتی ہے کہ کون کون حصے دار ہے، فلاں فلاں کو دینا، جن کا وراثت میں حصہ نہیں۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے اگر صحیح انسان تقسیم کر دے، صحیح اگر وہ لکھ کر جائے، صحیح لسٹ بنا کر جائے۔ اگر لسٹ نہیں صحیح تو پھر اس کو رد کر دینا چاہیے۔ ہمیں بھی ایسا کرنا چاہیے۔ جن کے متعلق ہمیں پتہ ہے کہ وارث نہیں ہے، یہ ضرورت مند ہے، تو خاندان والوں پہ خرچ کرنا یہ دوہرا اجر ہے، ڈبل ثواب ہے۔ تو ان کے لیے خود لکھ دیں، اگر نہیں لکھا تو وہ آ گئی ہیں تو محروم نہ کرو، ان کو بھی اس میں سے کچھ دے دو۔ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، اور ان سے بھلی بات کہو، نرم سے بات کرو، کیونکہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ کچھ بچے کو دے دیں، وہ نہ سمجھ ہے، وہ ضد کر رہا ہے کہ میں نے وہ لینا ہے، تو اٹھا کر باہر لے جاتی ہیں کہ بعض بچے کسی کے گھر جاتے ہیں، ان کے بچوں کے کھلونے دے کر کیا کرتے ہیں؟ مانگتے ہیں۔ تو پھر کیا کرتے ہیں؟ یہی چاہے نا، اہل خانہ شرمندہ ہو رہے ہیں، اور اس سے بڑھ کر شرمندگی ہو رہی ہوتی ہے کہ یہ تمہارا نہیں ہے، یہ نہیں لینا۔ یہ روزمرہ کے واقعات ہیں جو ہماری زندگی میں ہوتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری حیثیتوں سے ہم سے بڑھ کر واقف ہے۔ ایسے مواقع پر کیا کرو؟ زبان سے بھی نرم بات کرو، یعنی 2 طرح کا احسان کرو، عمل سے بھی اور زبان سے بھی۔ ویسے بھی کچھ دو اور زبان سے بھی بھلی بات کرو، اچھی بات کرو۔ مثلا اگر کسی کو پیسے ہی دے دو، $100 پکڑا دی اور وہ کہے کہ یہ مجھے کیا دیا ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ بعض لوگ اسی وقت بول دیتے ہیں تو مجھے تھوڑا دیا ہے، مجھے اتنا ملے، اس وقت پیار سے سمجھا دو، ناراض نہ ہو۔ اما السائل فلا تنہر، سوالی کو مت ڈانٹو۔ تو خلاصہ کیا ہے؟ اگرچہ جائیداد میں صرف وارثوں کا حصہ ہوتا ہے، ان لوگوں کو بھی حصہ دیا جا سکتا ہے جن کا کوئی حصہ نہیں ہے وراثت کے اندر۔ علاوہ ازیں
خاص طور پر یتیم مسکین ہر موقع پر اسلامی سوسائٹی میں ان کو دیکھا جائے گا، ان کا لحاظ رکھا جائے گا کہ جو حقدار ہے غریب مسکین ہے اس پہ خرچ کیا جائے گا۔